پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے پینسل چور۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بچے اسکول میں کھیل رہے تھے کہ اچانک سے اسکول کی بیل بج گئی۔ جیسے ہی بریک ٹائم ختم ہوا، سارے بچے اپنی اپنی کلاسوں کی طرف آ گئے۔ ٹیچر کلاس میں آ چکی تھیں۔ ابھی انگلش کا پیریڈ شروع ہی ہوا تھا کہ کلاس کی عنایا ٹیچر کے پاس روتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، میری وہ پینسل جو کل میرے بابا نے مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ دی تھی، وہ میرے بیگ میں نہیں ہے۔ ٹیچر نے عنایا کو سمجھایا، آپ اچھی طرح سے اپنے بیگ کو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے پینسل بیگ میں ہو یا آپ پینسل گھر میں ہی بھول گئے ہوں۔ لیکن عنایا بولی، میں نے تو یہ پینسل اپنے بیگ میں ہی رکھی تھی۔ ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھا، عنایا کی پینسل کسی کے پاس ہے تو وہ عنایا کو واپس کر دے۔ بچوں نے انکار کیا کہ ہم نے عنایا کے ہاتھ میں وہ خوبصورت پینسل دیکھی تو ضرور تھی، لیکن ہم نے عنایا کی پینسل نہیں چرائی۔ ٹیچر نے عنایا کو تسلی دی، بچوں سے کہا وہ باری باری اپنا بیگ چیک کروائیں۔ سب بچوں نے اپنا بیگ چیک کروایا، لیکن جب ایمان کی باری آئی تو اس نے ٹیچر کو بیگ چیک کرانے سے انکار کر دیا۔ وہ بضد تھی کہ پینسل میرے بیگ میں نہیں ہے۔ سب بچے ایمان کو پینسل چور کہنے لگے۔ ہیڈ ماسٹر جو راؤنڈ پر تھے، جب انہوں نے کلاس 3 سے شور کی آوازیں سنی تو وہ کلاس میں آئے اور شور کا سبب پوچھا تو ٹیچر نے عنایا کی پینسل اور ایمان کا بیگ نہ چیک کروانے کا سارا قصہ سر کو سنایا۔ سر نے ایمان کو سمجھایا، میں نے پینسل چوری نہیں کی تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا بیگ چیک کروا دیں۔ ایمان خاموش ہو گئی، لیکن یہ جب ٹیچر نے ایمان کے سامنے بیگ چیک کیا تو بیگ سے آدھے کھائے ہوئے برگر، چاکلیٹ، ڈونٹ اور بہت سے کھانے کی چیزیں نکلیں۔ سب بہت حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے، تو ایمان نے بتایا، میرے پاپا میرے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ میری معذور ماں ٹوکریاں بیچ کر میرے اسکول کی فیس پوری کرتی تھیں۔ مجھے اور میری 2 چھوٹی بہنوں کو اکثر بھوکا سونا پڑتا تھا، اس لیے میں اب بریک ختم ہوتے ہی جلدی سے کینٹین کے پاس جا کر سب اسٹوڈنٹس کی پلیٹوں سے ان کا بچا ہوا کھانا اکٹھا کر کے اپنے بیگ میں چھپا کر گھر لے جاتی ہوں۔ اس سے میری بہنیں خوش ہوتی ہیں اور ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ سن کر سب دکھی ہو کر رونے لگے۔ اسی دوران ٹیچر کی نظر دیوار کے قریب پڑی ہوئی عنایا کی پینسل پر پڑتی ہے۔ عنایا اپنے پینسل کے ملنے پر خوش بھی ہوتی ہے اور شرمندہ بھی کہ اس نے ایمان پر چوری کا الزام لگایا۔ سب بچے ایمان سے سوری کر لیتے ہیں اور سر بھی ایمان کی فیس معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے اور کھانا کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ کوئی غریب بھی بھوکا نہ سو سکے۔